قرآن کریم میں طیب اور خبیث کے کیا معنی بیان ہوئے ہیں؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا حتیٰ اپنی ماں کے گھر میں کیسا ہے اور کن جگہوں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر سے اجازت لیتے تھے تو کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 26 اور 27 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ ناپاک باتیں ناپاک لوگوں کے لیے زیبا ہیں، اور ناپاک آدمی ناپاک باتوں کے لیے موزوں مناسب ہیں، اور اچھی اور ستھری باتیں اچھے آدمیوں کے لیے مناسب ہیں، اور اچھے اور ستھرے آدمی اچھی اور ستھری باتوں کے لائق ہیں، اور یہ ان باتوں سے بری الذمہ ہیں جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ ترجمے کے بعد آئیے ہم نکات کو تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت ایک قانون کلی بیان کر رہی ہے۔ بیوی یا شوہر کے انتخاب میں اصل قانون یہ ہے کہ ایمان اور پاک دامن، نہ یہ کہ خوبصورتی اور مالدار ہونا۔ لہٰذا اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی یا عورت اچھی ہو تو اس کا شوہر یا بیوی بھی اچھی ہو اور مغفرت اور رزق کریم کا حامل ہو، اس لیے کہ قرآن جنت میں جانے کے معیار کو ایمان، تقوی اور عمل صالح بیان کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط طیب تھے، لیکن ان کی بیویاں خبیث اور دوزخی تھیں۔ طیب کے لفظ کا معنی اچھا اور دل پسند ہے، اور قرآن مال، ذریت، اولاد، کلام، شہر، کھانا اور روزی، گھر، پیڑ، سلام کے ساتھ طیب کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خبیث لفظ ہے کہ وہ بھی مال، انسان، بیوی، شوہر، بات، عمل، شجرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے والی آیت کے مطابق پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا اور افق کا واقعہ تھا، اور اس آیت کے مطابق مبرؤون مما یقولون، ان باتوں سے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ خبیث کا لفظ جیسے تہمت اور الزام یہ خبیث لوگوں کے لیے اور پاک باتیں پاک لوگوں کے لیے ہیں، اور گندے اور پلید لوگ بری باتیں کرتے ہیں، پاک لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، ممکن ہے کہ آیت کی مراد ایک حکم شرعی کو بیان کرنا ہو کہ پاک دامن افراد کی شادی ناپاک لوگوں سے کرنا منع ہے، جیسے اس سورہ کی 3 آیت میں ارشاد فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیہ، زناکار مرد صرف زناکار عورت سے شادی کر سکتا ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت اس معنی کی تائید کرتی ہے۔ نمبر 3، ممکن ہے کہ اس آیت سے مراد فکری ہم آہنگی، عقیدتی، اخلاقی، بیوی اور شوہر کا ہم مرتبہ ہونے کی ہم آہنگی ہو، یعنی ہر ایک طبیعی طریقے سے اپنے ہم فکر کی طرف، اپنے جیسے کی طرف جاتا ہے۔ قرآن میں رزق کے لیے کچھ صفات ذکر کیے گئے ہیں جو اس طرح ہیں: رزقا حسنا، اچھا اور پاکیزہ رزق، رزق کریم، کریم بہترین رزق، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، خدا نے تم کو جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق دیتا ہے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، جنت میں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ اب آئیے نکات کے بعد اس کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، برے اور گندے افراد کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ گندگی اور برائی کی طرف جاتے ہیں، اچھے لوگوں کے برخلاف کہ وہ ہمیشہ اچھائی اور پاکیزگی کی طرف جاتے ہیں۔
الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین۔ نمبر 2، نعمتوں اور پاک چیزوں کا استعمال مومنوں کا حق ہے، الطیبات للطیبین۔ نمبر 3، پاک نسلوں کا صحیح اور سالم رہنا قرآن کی وصیت میں سے ہے، الطیبات للطیبین۔ نمبر 4، پاک دامن لوگوں کی حمایت واجب ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ نمبر 5، معنوی چیزیں مادی چیزوں پہ مقدم اور اولویت رکھتی ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی رزق کریم آیا ہے اس سے پہلے لہم مغفرہ کی عبارت ضرور آئی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 27 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ اہم پوائنٹس کو بیان کیا گیا ہے، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجتناس کے معنی اجازت لینا اور اپنے آنے کو بتانا ہے۔ روایات کے مطابق چاہے ذکر خدا یا اللہ کے ذریعے ہو یا سلام کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے۔ کسی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اپنی ماں کے گھر میں بھی جانے کے لیے اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میرے علاوہ کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو نامناسب لباس میں دیکھو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اجازت لے کر آؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ایسے گھر میں جانے سے منع کیا ہے جس میں ان کے شوہر موجود نہ ہو، اور دوسری روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں جانے کے لیے 3 مرتبہ اجازت لو تاکہ گھر والے گھر کو مرتب کرنے کی مہلت پا جائیں، لیکن ڈوبتے ہوئے کو اور مظلوم اور آگ لگ جانے کے وقت اجازت ضروری نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے تو اجازت لینے کے لیے گھر کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے تاکہ آپ کی نگاہ مبارک گھر کے اندر نہ پڑے۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے اہم پوائنٹس۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، ایمان والے اپنی زندگی کے کاموں میں وحی الہی سے حکم لیں، یا ایھا الذین آمنو۔ نمبر 2، گھر والوں کی امنیت اور آزادی کی محافظت ہونا چاہیے، لا تدخلوا، یک بیک کسی کے گھر میں چلے جانا حرام ہے۔ نمبر 3، تہمت کی جنگوں سے بچنا چاہیے، لا تدخلوا ذالکم خیر۔ نمبر 4، گھر کا کھلا ہونا اندر جانے کی اجازت کی دلیل نہیں ہے، لا تدخلوا۔ نمبر 5، لوگوں کے مالک ہونے کا احترام کرنا چاہیے، لا تدخلوا۔ نمبر 6، مومنوں کا ایک دوسرے کی ملاقات محبتانہ ہونا چاہیے، تستأنسوا وتسلموا۔ نمبر 7، ہر اس کام سے بچو جو کسی کی شرم و حیا کو پامال کرے، تستأنسوا۔ نمبر 8، داخل ہونے والے کو سلام کرنا چاہیے چاہے وہ جو بھی ہو، تسلموا علی اہلھا، سلام کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے سے ہی کرے۔ نمبر 9، ادب اور دوسرے کے حق کی رعایت کرنا انسان کی خوش بختی کا پیش خیمہ ہے، ذالکم خیر لکم۔ نمبر 10، اللہ کے احکام کو نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، لعلکم تذکرون۔ نمبر 11، دینی اخلاق اور آداب فطرت انسانی کی صدا ہے، جو غفلت میں ہے اس کو تذکر کے ذریعے سے بیدار رکھنا چاہیے، تذکرون۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ کسی کے بھی گھر بغیر اس کے اجازت کے جانا حرام ہے، حتیٰ رسول بھی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور اجازت لیتے وقت دروازے پر نہیں بلکہ دروازے کے کنارے کھڑے ہوتے تھے تاکہ آپ کی نگاہ گھر کے اندر نہ پڑ جائے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔